شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. آج کے دن انسان خدا کی بارگاہ میں 3 چیزوں کو طلب کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز، اے میرے مالک مجھے ہوش و آگہی عنایت کر. دوسری چیز، اے میرے مالک آج کے دن تو جو بھی خیر نازل کر رہا ہے اس میں مجھے بھی شامل کر. اور تیسری چیز، اے میرے پروردگار مجھے سفاہت اور جہالت سے دور رکھ. انسان خدا سے کب اور کیا مانگے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان نے آج طلب کی ہے وہ ہوش اور آگہی ہے. ہوش اور آگہی سے مراد چالاکی نہیں ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو چالاک ہو، بلکہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو چالاک ہو. بندہ خدا وہ ہے کہ جو عقل رکھتا ہو، ہوش رکھتا ہو، آگہی رکھتا ہو، ہر چیز کو جانتا ہو، لیکن اس آگہی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو. چالاکی یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دیں یا بلا وجہ کا فائدہ حاصل کر لیں. ہوش اور آگہی یعنی ایک ایسے راستے پہ انسان چلے کہ جو صحیح راستہ ہو، جس کو وہ پہچانتا ہو. دوسری چیز جس کی طرف انسان متوجہ ہوا جو بہت ضروری ہے وہ خیر میں شامل ہونا ہے. ہر دن پروردگار عالم اس کائنات کے اوپر اپنا خیر نازل کرتا ہے. انسان کو ہر دن یہ دعا کرنا چاہیے کہ آج تو نے جو اس دنیا میں اپنا خیر نازل کیا ہے اس میں ہم کو بھی شامل کر. خیر ایک ایسا راستہ کہ جس پہ چلنے کے بعد انسان کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا اس سے راضی ہے. خیر یعنی صراط مستقیم، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں. ایک باشعور انسان وہ ہے کہ جو روز خدا کے خیر میں شامل ہونے کی دعا کرے. تیسری دعا جو انسان نے آج کی وہ یہ کہ پروردگار عالم مجھے سفاہت سے اور جہالت سے دور کر دے. یہ بہت ہی اہم دعا ہے انسان کے لیے. سفاہت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز خراب ہے. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں اس راستے پہ جاؤں یا اس راستے پہ جاؤں. جہاں فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جائے اسی کو سفاہت کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان جاہل ہو جاتا ہے. جب جہالت آتی ہے تو سفاہت اس کے ساتھ آتی ہے. لہٰذا اسلام نے جہالت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. جہالت ہمیشہ علم کے مقابلے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی جہالت جو ہے وہ عقل کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے. جاہل یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے. سفیہ انسان جو عقل سے کام نہیں لے پاتا، جسے احمق کہا جاتا ہے. اسی لیے جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے جنت حاصل کی جائے اور خدا کی عبادت کی جائے. یعنی جو انسان جاہل ہے نہ اس کو جنت مل سکتی ہے نہ وہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس چیز سے باہر آئیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے اور کون سا راستہ باطل کا راستہ ہے. ہمارے وجود کے اندر ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے اور ایک دشمن ہمارے وجود سے باہر ہے جو پوری دنیا میں ٹہلتا رہتا ہے. باہر والے دشمن کو شیطان کہتے ہیں، جو ہر وقت ہم کو گمراہ کرنے کے فراق میں رہتا ہے. لیکن اس سے بڑا دشمن ہمارے نفس کے اندر ہے جسے جہالت کہتے ہیں. جہالت
ایک ایسی بری بیماری ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان کی ساری قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جاہل انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس دشمن سے لڑنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل جہالت ہے۔ اسی جہالت کی بنا پہ مسلمان کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو عالم اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت سے دور رہنے کا فرمان دیا ہے اور علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کے اوپر فخر کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جاہل ہیں لیکن اپنی جہالت کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ایسی جہالت سے پناہ مانگنا چاہیے اور انسان کوشش کرے کہ اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو تاکہ حماقت اور سفاہت سے دور ہو سکے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے لیے عقل مند دشمن زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی نادان کو اپنا دوست بنا لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نادان کو، احمق کو، جاہل کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ چاہتا تو اس کو فائدہ پہنچانا ہے لیکن اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اتنا نقصان دشمن نہیں پہنچاتا جتنا وہ دوست پہنچاتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ منع کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جن کے پاس عقل نہیں ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ نہ لو کہ جو جاہل ہیں یا احمق ہیں۔ لہٰذا آج کے دن بندہ اپنے خدا سے یہ درخواست کرتا ہے کہ مالک مجھے سفاہت سے اور حماقت سے باہر نکال دے۔ انبیاء جتنے بھی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ائمہ نے ہماری ہدایت کی ہے، ان سب کی سب سے بڑی مشکل وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے بزم میں آ کے بیٹھتے تھے اور احمق تھے، ان کے اندر سفاہت پائی جاتی تھی۔ جناب عیسیٰ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے، کسی صحابی نے آپ کو دیکھا اور یہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی درندہ ہے جو جناب عیسیٰ کو دوڑا رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو جناب عیسیٰ کے پیچھے نہ کوئی شیر تھا نہ کوئی بھیڑیا تھا۔ وہ جلدی سے جناب عیسیٰ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا، یا نبی اللہ، آپ اتنی رفتار سے اس پہاڑ کے اوپر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کس کا خوف آپ کو لاحق ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا پہ آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں؟ نہ میں یہاں کوئی درندہ دیکھ رہا ہوں نہ کوئی آپ کا دشمن دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایک احمق انسان ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے، میں اس احمق انسان سے بھاگ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی، ان کا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو نہ جانے کتنی بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے۔ وہ لوگ کہ جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا ان کی روشنی واپس آ جاتی تھی، جو بول نہیں پاتے تھے ان کے بولنے کی قوت کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا نبی جو اتنے معجزے رکھتا ہے پھر بھی ایک احمق کی صحبت سے بھاگ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احمق انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی جناب عیسیٰ کے لیے یہ آسان ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر دیں، لیکن احمق کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ جب نبی خدا اس انداز میں ایک صفی انسان سے، ایک احمق انسان سے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ کام اور بھی مشکل ہے۔ لہذا جب بھی ہم اپنی سوسائٹی میں بیٹھیں، جب لوگوں سے دوستی کریں تو ان کی عقلوں کو دیکھ کے دوستی کریں۔ آج کے دن ہم اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم کو توفیق دے کہ ہم سفاہت سے اور جہالت سے دور ہو سکیں اور علم کی روشنی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ہم یہ تمیز پیدا کر سکیں کہ کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا باطل کا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر